بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد نوید اردو کا لیکچر نمبر 2 دینے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے مرزا محمد سعید کے بارے میں پڑھا تھا کہ مرزا محمد سعید کے لائف زندگی کے بارے میں، کہ ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیا تھے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، پبلشر کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا. آج ہم لیکچر نمبر 2 میں آگے پڑھیں گے. پیج نمبر 15 پیرا نمبر 1. شاہد احمد دہلوی مصنف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آگے ہیں. پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، ڈائریکٹر جنرل اعلیٰ افیسر، مگر پرانے دوستوں سے رسم و رواج میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا. رسم و رواج، تعلقات. مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا، تیار کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں. نشر کرنا، اشاعت کرنا، آواز پھیلانا. 2 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کنٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دی. کنٹریکٹ، معاہدہ شدہ ہوتے ہوتے یہ بات پطرس تک جا پہنچی. حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، ان کی وجہ پوچھی. انہوں نے کیا وجہ کہ آپ نے کنٹریکٹ کیوں واپس کر دیا جبکہ آپ اچھی بھلی تقریریں پہلے بھی کر رہے تھے. مرزا صاحب نے کہا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، درستی کریں میری. پطرس نے بڑی معذرت کی، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے، اشاعت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تیاری نہیں ہو رہے تھے. اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی، ہنگامہ برپا ہونا. پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا. اسٹاف کام کرنے والا عملہ، براڈ کاسٹنگ، ریڈیو ٹی وی پر پروگرام نشر کرنے کا عمل. بات تو کھل ہی گئی تھی. اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ، راضی کر لاؤ. اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں. حسب دستور، معمول کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے، جو تقریروں کے انچارج تھے، اس نے ان کے مسودے میں سے 2 فقرے نکال دیے تھے. کارروائی، کارکردگی، مسودے، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھا اس نے جو تقریروں کے انچارج کو آگے منتخب کیا گیا. تقریروں کے انچارج نے کیا کیا کہ مرزا صاحب کی تقریر میں سے 2-3 فقرے نکال دیے اور اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر دیا، جو کہ مرزا صاحب کو یہ بات بری لگی. اس نے آگے پروگرام نشر کرنے کا عمل ہی ختم کر دیا. ان فقروں کا نکالنا ان کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا. پیش خیمہ ابتدائی بات. بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے. مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے. ان کی تنزن یہ انہوں نے جملہ کہہ دیا. مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، توجہ کرنا. بولے تو یہ میں نہیں چاہتا. اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر واپس دستخط کر دیجئے. مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے. جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے. حسن اتفاق کی خوبی، ادیب، ادب لکھنے والے. پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر نمبر 1، نیچے آئیے گا. ڈاکٹر تاثیر پورا نام محمد دین تاثیر ہے، نامور ادیب ہیں، مشہور نقاد ہیں، تنقید کرنے والے. اسلامی کالج لاہور کے پرنسپل رہے. نمبر 2 حامد علی خان. نمبر 3 حمید احمد خان. نمبر 4 چراغ حسن حسرت. نمبر 5 محمود نظامی. نمبر 6 غلام عباس. نمبر 7 انصار ناصری وغیرہ شامل تھے. اب نمبر 2 پہ نیچے آگے دیکھیے گا ذرا. نمبر 2 فیض معروف ترقی پسند شاعر تھے. زیادہ تر درس و تدریس اور صحافت سے وابستہ رہے. درس و تدریس، پڑھنا اور پڑھانا،
صحافت اخبار نویسی. نمبر 3 پہ دیکھیے گا حامد علی خان رسالہ الحمرا کے بانی، ایڈیٹر اور ادیب تھے. نمبر 4 حمید احمد خان ادیب ہیں اور نقاد ہیں، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. نمبر 5 حسد صحافی ہیں، ادیب اور مزاح نگار ہیں، مزاح لکھنے والے. نمبر 6 محمود نظامی ادیب ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، نظر نامہ ان کا بلند پایا سفر نامہ ہے. نمبر 7 غلام عباس کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. نمبر 8 انصار ناصری ادیب اور براڈ کاسٹر تھے. اب آپ نمبر 8 اوپر آ جائیں. انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے. ہر مہینے ان کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر میں تو کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر میں. اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا. مقالہ کسی موضوع پر سنجیدہ مدلل تحریر کرنا اور اس پر گفتگو ہوتی. ایک جلسے میں محمود نظامی نے ایک مقالہ پڑھا. اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے. ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا. پطرس خاموش رہے. مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں. مرزا صاحب بحث و مباحثہ کو ناپسند کرتے تھے. بحث کرنا اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے. محتاط احتیاط والی. انداز کچھ ایسا ہوتا تھا مرزا صاحب کا، جو بات کرنے کا انداز تھا وہ کیا تھا، اب آئے گا. نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے. یہ مرزا صاحب کا انداز تھا بات کرنے کا. پطرس کو شوخی سوجی، شرارت سوجی. فیض احمد فیض کو اشارہ کیا. وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے. مرزا صاحب کی انہوں نے بات کاٹ کر فوراً شروع کر دی اپنی بات. تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری. اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں مطلب غصے میں آ جانا. جی ہاں، میں یہ تو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یونانی تہذیب کی، پرانی تہذیب کی تاریخ کا ایک دریا ہے، عمدہ چلا آتا ہے، عمدہ بڑھا ہوا. اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت پڑی ہے. فیض پشیمانی سے، پچھتاوے سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے. پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کیونکہ انہوں نے شوخی کی تھی. دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر، یعنی بہت بڑا علم. ہم سب دم بخود حیران، ساکت بے حرکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے غور سے دیکھ رہے تھے. آنکھیں پھاڑنا غور سے دیکھنا. پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو، غصے کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، دور ہوا. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے. ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی. ملازمت، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں. ٹھہرنا، مقابلہ کرنا. پینشن لینے کے بعد سرکاری وظیفہ لینے کے بعد ان کا واحد شغل مطالعہ کتب ہی رہا. ان کا یہ شغل مشغلہ یعنی کہ اب تک جاری تھا. پینشن کا بہت بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں خرچ کر دیتے تھے. مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی. کروفر، شان و شوکت، یا ٹھاٹ باٹ، یہ بھی شان و شوکت ہے، سے کبھی نہیں رہے. گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی. معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے. صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، ٹہلنا، ایکسرسائز، ورزش کرنا. رات کو جلدی سو جاتے تھے. کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے. تھیٹر جہاں ڈرامے لگتے ہیں. خدا کے فضل سے، خدا کے کرم سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا، آرام، سکون. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، ذوق شوق. 2 ایک ناول ان کے بھی شائع چھپ چکے تھے.
اولاد سعادت مند فرمانبردار، بیوی سلیقہ شعار تمیز کا طریقہ، پنشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، ضرورت نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، احتیاج ضرورت، قلب مطمئنہ، دل کا مطمئن ہونا، کہ دولت سے مالا مال تھے، مالا مال بہت زیادہ۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا، دانشور عقل مندوں کا گھر، دانش کدہ عقل مندوں کا گھر، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالات کے جواب فی البدیہ دیا کرتے تھے، فی البدیہ موقع پر فوراً۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا، میرے سوال نامے کا انچارج۔ میں نے سوچا، مصنف کہہ رہے ہیں، کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے، خوبصورتی بڑھ جانا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، متبسم ہونا مسکرانا، عرض مدعا درخواست کرنے کا مقصد۔ مرزا صاحب نے کیا فرمایا، دیکھیے، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ میں دولت کے لیے کام کرتا ہوں نہ میں شہرت کے لیے کام کرتا ہوں، دولت بھی الحمدللہ میرے پاس ہے اور شہرت بھی ہے، مجھے کسی بھی چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ میں نے قدری کر لی، اصرار کرنا، ضد کرنا، مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، بالکل اثر نہ ہوا ان پر۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، قاعدے کرینہ، سلیقہ، ڈھنگ، دستور، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑنا بڑھنا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، مشیر مشورہ دینے والے، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت صدر نشینی کرنا۔ گلڈ بھی لکھ لیں، ہم پیشہ لوگوں کی محفل۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، علیل بیمار، اکھرا ڈھیل، نازک بدن، اجلا رنگ، صاف کشادہ وسیع پیشانی، گھنی بھوؤں کے سامنے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کتروا مونچھیں، یعنی کٹی ہوئی مونچھیں دی، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، دبلا پتلا۔ 1930 میں جب میں نے، مصنف شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 1962 میں جب وہ 76 ایئرس کے ہوئے، یعنی کہ 76 سال کے تھے، تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس کر بات کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے پہلے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی، ان کے واسکٹ، پہنے ہی دیکھا تھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا لازمہ، مگر روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، روب گانٹھنا، دبدبا بٹھانا، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں رعشہ، یعنی ہاتھوں کا کانپنا آ گیا تھا، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی کہ میں کیسے لکھوں، میرے ہاتھ تو کانپتے ہیں۔ خوش اخلاق، اچھا اخلاق، خوش مزاج، اچھا مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، یعنی کہ آمادہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ بھلے، آپ اچھے اور اپنا گھر اچھا،
کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، ہم اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر میں خوش رہیں، ہم اپنے گھر میں، زیادہ دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت برحق ہے، آنی ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ میرے صاحب نے خاصی عمر پائی، لمبی عمر، مگر ان کی وفات کا صدمہ، دکھ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف، ایسے وزادہ، سلیقہ مند لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ایسی جامع العلوم جس میں بہت سارے علوم ہو، بہت سارا نالج ہو، ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، تو یہ ہے گنجینہ گوہر سے ہمارا یہ چیپٹر جو ہے مرزا محمد سعید کا لیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر آج کا کمپلیٹ ہوا۔ تو میں آپ کو ڈائری بھی لکھ دیتا ہوں، کل والی ڈائری بھی آپ کو بتائی تھی، آج میں ڈائری آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ تو ڈائری جو ہے چیپٹر نمبر 1 ہم نے کل تک الفاظ معنی جو کیے تھے وہ 13 اور 14 پیج کے کیے تھے، آج ہم نے 15 اور 16 پیج کے الفاظ معنی آپ لوگوں نے لرن کر کے آنے، لرن اور آپ بھی کرنی ہے، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے روز کی روز RP تیار کرنی ہے تاکہ جب ہمارا اسکول کھولو تو ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھینک یو۔